الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ وعلماء ملتہ ذوی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المعين المبين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول. محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آج ہم پھر سے آپ کے سماعتوں کے حوالے حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا عنوان منافق، کیٹیگری آف منافق. اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب موضوع پر بات کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بات سمجھ بھی آتی ہے، اور منافقین کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور منافقین کا ایک سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. انشاءاللہ العزیز جب ہم قرآن اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھا کر کے پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے پتہ چل جائے گا. منافق کی ڈیفینیشن ہم سب سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے. منافق کہتے کس کو ہے، منافق کیا ہوتا ہے، اور منافق بلا کون سی ہوتی ہے، ہم سب سے پہلے جو ہے آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. منافق کی کیا ڈیفینیشن ہے، منافق کہتے کس کو ہیں، اور منافق کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اور منافق کی کیٹیگری کتنی ہے، ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم سمجھ لینا چاہیے. اب منافق نفاق سے شروع ہوتا ہے. نفاق یعنی نفاق ڈالنے والے کو منافق کہتے ہیں. اب نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق وہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ اچھا ہے، اسے آ کر کے کوئی نہ کوئی کسی کے بارے میں آ کر کے کوئی بات بول کر کے گیا. کیونکہ بات میں جو ہے بات اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. میری بات سے مراد بات وہ ہے جو بری بات، جو اس کے متعلق غلط بات. اچھی بات اگر بول رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تعریف میں آتا ہے، تعریف میں جو ہے شمار ہوتا ہے. یہاں پر بات سے مراد بری بات کو میری مراد ہے. کوئی اچھا بندہ ہے، اس کے بارے میں آیا، سامنے بیٹھ کر کے جو ہے جب تک وہ سامنے ہے اچھی بات کیا، وہ جانے کے بعد اس کے متعلق آ کر کے جو ہے اس کو برا بھلا کہا. یعنی اس کو کہتے ہیں نفاق ڈالنا. اس کو کہتے ہیں نفاق ڈالنا. نفاق یعنی اس کے ذہن کو جو ہے اس کے متعلق گندا کرنا، اس کے متعلق اس کے ذہن میں نفاق پیدا کرنا، اس کے متعلق اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، اس کے متعلق غلط سوچ رکھنا، اس کے متعلق جو ہے غلط تصور خیال کرنا، اس کے متعلق زوال پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں نفاق. اب نفاق پیدا کرنا کو جو ہے کہا جاتا ہے منافق. نفاق سے جو ہے شروع ہوتا ہے. اب یہ منافقین کہاں سے شروع ہوئے ہیں، کہاں تک
ان کا سلسلہ چلا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق جو ہے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن پاک ان کے متعلق کیا بیان فرما رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آج المختصر بتاؤں گا، اور انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز میں آج آپ کے سامنے کلام کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ایک مقام پر میرا مولا فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ آیت بہت قابل غور ہے میرے عزیز، اہل علم ہوں گے نا وہ بہت غور کریں گے اس آیت مبارکہ کو۔ اللہ رب العالمین یہ آیت مبارکہ کب نازل فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے جو ہے نیچلے طبقے میں ہوں گے۔ کل بروز قیامت میدان محشر میں منافقین کو اللہ رب العالمین نچلے جہنم کے جو ہے نچلے طبقے میں جو ہے اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ڈالے۔ آخر کیوں، کس وجہ سے؟ یہ آیت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آج ہم وہ بھی سمجھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ کب نازل فرمائی، کس وقت نازل فرمائی، ہمیں وہ بھی جو ہے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک منافق کا بڑا سرگنا عبداللہ بن ابی ایک منافق، بلکہ یوں کہہ لیجئے رئیس المنافقین، باقاعدہ جو ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں محدثین نے اس کو جو ہے رئیس المنافقین کا خطاب بھی، ٹائٹل بھی جو ہے اس منافق کے بڑے سرگنے کو جو ہے محدثین نے دیا بھی ہوا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ یہ منافقین ایسی خطرناک سازشیں رچا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام نماز بھی ادا کر لیتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے بے شک اللہ کے سچے اور پکے رسول ہے، بے شک آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے جو ہے برگزیدہ ہے، آپ اللہ کے جو ہے نبی ہے، رسول ہے۔ سامنے جو ہے یہ منافق کا بڑا رئیس المنافقین اپنے چیلے چپٹوں کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف فرمایا کرتا تھا، خوب تعریف کرتا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے پاک میں جب تشریف لے جاتے، یا نہیں تو یہ منافقین کا سرگنا، یہ منافقین کا ٹولہ جب اپنے گھر چلا جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو جو ہے ٹھٹے مار کر کے کہتا کہ بتا آج ہم نے جو ہے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے کیسا تو نے مذاق ایسا اڑایا، تو نے یوں بولا، تو نے ایسا کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا۔ اور مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں یہ منافقین نماز بھی ادا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ جو ہے بڑی پوائنٹ ٹو نوٹڈ ہے یہ بات۔ آج منافقین اکثر جو ہے مساجد میں آپ کو نظر آئیں گے، اکثر منافقین مساجد میں نظر آئیں گے۔ یہ کم بخت بدبخت منافقین آپ کے اختتام میں نماز بھی ادا کریں گے حرام زادے، اور آپ کے جو ہے پیٹھ پیچھے برا بھلا بھی کہیں گے۔ میں ائمہ سے بھی جو ہے مخاطب ہوں، یہ آج بھی جو ہے منافقین مساجد میں آپ کو مل جائیں گے، آج بھی کم بخت منافقین آپ کو جو ہے مساجد میں جو ہے ضرور مل جائیں گے۔ وہ اللہ پاک کا گھر، وہ پاک جگہ جہاں پر جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، جہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے رونے کا مقام ہے، گڑ گڑانے کا مقام ہے، جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں پر رب رسول کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے سلام عرض کیا جاتا ہے، جس کی شان یہ ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جو ہے جنت میں گھر بناتا ہے۔ وہ ایسا مقام و مرتبہ ہے، مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر جب بندہ مسجد، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مسجد میں کوئی ایک چیز کو اٹھا کر باہر ڈالتا ہے، اگر کوئی مسجد کا کچرا ہو یا کاڑی ہو یا مکھی ہو یا مچھر ہو، کوئی بھی ہو، اگر بندہ اللہ کے گھر سے وہ چیز کو اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو پاک و صاف فرماتا ہے۔ ایسی مقدس جگہ، اس جگہ پر بھی جو ہے آپ کو منافقین ضرور مل جائیں گے، کیونکہ منافقین کا سلسلہ اب سے نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ منافقین گھروں میں نہیں ہوں گے، یہ منافقین اکثر جو ہے تم کو مسجد میں مل جائیں گے، اکثر جو ہے مساجد میں مل جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں مسجد نبوی شریف میں یہ منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتام میں نماز بھی پڑھتے تھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیب نکالا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق جو ہے برا بھلا بھی کہا کرتے تھے۔ یہ ایسے گندے، ایسے جہنم کے کتے، یہ منافقین جو ہے اب سے نہیں، اس دور سے جو ہے ہمیں ملتے نظر آ رہے ہیں، اس دور سے جو ہے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایسے منافقین کی کم بخت جماعت ہے، منافقین کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز بھی ادا کرتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے تعریف بھی بیان فرماتے۔ اس وقت اللہ رب العالمین یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کے نچلے طبقے میں جو ہے اللہ رب العالمین رکھا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نماز جمعہ، ایک وقت ایسا بھی آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر کھڑے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرمانے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کا نام لے لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجدوں سے جو ہے باقاعدہ باہر فرما دیا۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں جو ہے باب کتاب الصلاۃ میں واقعہ آپ کو جو ہے ضرور مل جائے گا، اور دیگر محدثین و مفسرین جو ہے اس آیت کے تحت جو ہے باقاعدہ لکھے ہوئے اپنے کتابوں میں۔ ممبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ بیان فرمانے کے لیے چڑھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر کے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو جو ہے باہر فرمایا۔ باہر کرنے کے بعد اچانک سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نماز مسجد میں آنے کے لیے کچھ دیر ہو گئی تھی، آپ راستے میں آ رہے تھے، سرکار فاروق اعظم سمجھ رہے تھے کہ بھئی کیا نماز اتنی جلدی ختم ہو گئی، آپ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہے تھے، تو آپ جلد از جلد مسجد کی طرف آگے بڑھنے لگے، تو اور لوگ وہاں پر جو ہے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شریف ارشاد فرما رہے ہیں، اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ صف میں بیٹھ گئے۔ اچانک ایک صحابی رسول سے آپ نے جو ہے سوال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیوں باہر فرمایا؟ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر ابن خطاب وہ منافقین ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کے جو ہے ان کو مسجد سے جو ہے بھگایا۔ اس وقت سرکار فاروق اعظم نے جو ہے اپنے بازو سے تلوار نکالا اور فرمایا، کاش پہلے میں ہوتا، پہلی صف میں ہوتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کا نام لیتے، ان کا نام لیتے جاتے، یہ عمر ان کم بخت حرام زادوں کی جو ہے ایک ایک کی گردن جو ہے اتارتا جاتا، میرے مصطفیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر نام لیتے، اور یہ عمر جو ہے ان کی ایک ایک کی جو ہے گردن اتارتا جاتا۔ یہ ایسے کم بخت، یہ ایسے غلیظ ذہنیت کے جو ہے یہ منافقین ہوا کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھیے، وہاں پر بھی جو ہے منافقانہ چال۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلانے والا اور خطوط لکھنے والے، یہ منافقانہ چال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جو ہے بیعت کے لیے بھیجے، آپ کو جو ہے مدینے سے کوفہ بلایا گیا، وہاں پر بھی جو ہے آپ کی بیعت توڑ دی۔ یہ منافقین کی چال منافقت نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیے قرآن مقدس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن شریف، اللہ رب العالمین اس میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن پاک، قرآن مقدس کا 28واں پارہ ہے، سورۃ المنافقون ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تو قرآن فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس منافقین جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, بس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک برا ہے وہ کام جو یہ منافق کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق جو کام کر رہے ہیں یہ بہت برا کام کر رہے ہیں, اور منافقانہ چال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چل رہے ہیں. لیکن ان کو جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ان منافقین کو جو ہے میرا مولا جواب عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کی تفسیر میں, اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں, منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو خصمیں کھا کھا کر کے کہتے تھے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ اللہ کے رسول ہے. یہ جملہ معترضہ ہے, یہ مضمون ما قبل کی تاکید کے لیے ہے, جس کا اظہار منافقین کے بطور منافق کے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ ویسے ہی زبان سے کہتے ہیں, ان کے دل میں اس سے یقین سے خالی ہے. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صرف جو ہے زبان سے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ سامنے اچھی بات کرنا اور پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے متعلق نفاق پیدا کرنا. آج دنیا میں ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے, اور ایک حدیث مبارکہ میں یہاں تک کہ ملتا ہے منافق کی کیٹیگری بہت رقم کی آپ کو مل جائے گی. یعنی سامنے تعریف کرنا, سامنے واہ واہ کرنا, اس کے وہ اٹھ کر جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا, یہ بھی ایک منافق کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, منافق کے اندر جو ہے 3 خصلتیں ہوتی ہیں. اگر یہ 3 خصلتیں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سمجھو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی خصلت کیا ہے؟ منافق بات بات پر جو ہے جھوٹ بولے گا, بات بات پر جھوٹ. وعدہ کرے گا, وعدہ خلافی کرے گا. جب اس کے پاس امانت رکھو تو وہ جو ہے اس میں خیانت کرے گا. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا اور جو ہے امانت میں خیانت کرنا, یہ بھی جو ہے منافق کی کیٹیگری. تو اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ منافق جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ خواہ مخواہ جو ہے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. ان کے دل میں تو جو ہے کوئی ذرہ برابر بھی نہیں ہے آپ کی تعریف کرنا, لیکن آپ سامنے ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ منافق آپ کی تعریف کر رہے ہیں. لیکن واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں, بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ منافقین کا ایک ٹولہ میرے سامنے آ کر کے جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں, لیکن میں رب ہو کر کے جو ہے میں کہہ رہا ہوں, بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے رسول ہو. اور اللہ رب العالمین یہاں پر بھی اسی سورے کے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے, هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ قضائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے. میرا مولا فرماتا ہے, یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ہو جائے, اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالی کی ملکیت ہے, لیکن یہ منافق بے سمجھ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ منافق بے سمجھ ہے, یہ منافقین کو جو ہے کوئی سمجھ نہیں. ولکن المنافقین لا یفقهون, یہ منافق جو ہے بے سمجھ ہے, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین یہاں پر بھی فرما رہا ہے, یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. سنو, عزت تو صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. وہ کہہ رہے تھے نا, یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے جائیں گے تو ہم عزت والے ہیں. یہ منافقین اپنے آپ کو جو ہے عزت والے کہہ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ رب العالمین اس کے جواب میں فرما رہا ہے, سنو, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین.
اس آیت مبارکہ کو پہلے یاد رکھیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو جو ہے اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین اور ایمانداروں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے، ان کے اللہ رب رسول کے یہاں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان منافقین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے کیسا ان کا رد فرمایا ہے، اور احادیث مصطفیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے مسجد سے نکالا ہے، اور سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے ان کے متعلق کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اور ان کے متعلق اگر میں بات کرنے کے لیے بیٹھوں، کم از کم مجھے جو ہے پوری منافقت پہ 2 گھنٹے چاہیے، پورے دلائل کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور ان پر جو ہے دلیل دے کر ان منافقین کا اصل چہرہ جو ہے سامنے لانے کے لیے۔ منافقین کو پہچانیے۔ منافقین اکثر جو ہے مساجد میں بھی آپ کو ملیں گے، آپ کے سامنے بہت اچھا تعریف کریں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، سامنے تعریف کرنا، پیٹھ پیچھے جانا، جانے کے بعد اس کی برائی کرنا، اس کے متعلق خواہ مخواہ کی باتیں کرنا، یہ منافقانہ چال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اکثر آپ کو مساجد میں منافقین مل جائیں گے، اکثر مسجدوں میں مل جائیں گے، اکثر جو ہے اماموں کے پیچھے یہ منافقین جو ہے ہاتھ دھو کر کے جو ہے پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ان منافقین کو پہچانو۔ اگر یہ منافقین کہیں مسجد میں ہو، منبر پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر ایسے گندے منافقین اگر مل جائے تو ان کو سب سے پہلے لات مار کر کے جو ہے مسجد سے باہر بٹھائیے۔ سب سے پہلے ان کو لات ماریے، لات مار کر کے جو ہے مسجد سے باہر نٹھائیے، کیونکہ مسجد سے باہر نکالنا بھی میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ ان منافقین کو مسجد سے باہر نکالنا بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ایسے گندے منافقین ہیں جو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں نے المختصر آپ کے سامنے جو ہے شارٹ ویڈیو کی شکل میں آپ کو جواب دیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔